إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون۔ تفسیر القرآن کا سبق سورۃ القصص رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے وصلنا پے در پے بھیجے، لگاتار بھیجے، مسلسل بھیجے، علیہم ان پر، وصلنا لہم ان کو، القول بات، مسلسل بات ہم جو ہے وہ ان کو بتلاتے رہے اور انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ بھیجتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء آئے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی کتاب، من قبل، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں، وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بہ، اس پر، انہ الحق، کہ بے شک یہ حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے سب مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤتون اجرہم، کہ جو دیے جائیں گے اپنا اجر، مرتین، دگنا، بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، ویدرؤون، اور وہ سب ہٹاتے ہیں، بالحسنۃ السیئہ، اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سب سنتے ہیں بیہودہ بات کو، لغو بات کو، أَعْرَضُوا عَنْ، تو وہ اس بیہودہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں بات کرتے جاہلوں سے، ہم نہیں بحث مباحثہ کرتے جاہلوں سے، انک لا تہدی، کہ بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، من احببتا، اسے جسے آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں، وہو اعلم، اور وہ خوب جاننے والے ہیں، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو، وقالوا، اور ان سب نے کہا، ان نتبع الہدی، اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، معکا، آپ کے ساتھ، نتخطف، تو ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، اولم نمکن لہم، کیا ہم نے نئی جگہ دی ان کو، حرمن، حرم، آمنا، جو امن والا ہے، یجبا الیہ ثمرات، کہ لائے جاتے ہیں اس کی طرف، ثمرات و پھل، کل شیء، ہر چیز، ہر طرح کے، رزقاً، بطور رزق کے، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی، من قریۃ، بستیاں، بطرت معیشتها، جو اترانے لگے تھے اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ان کے گھر ہیں، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی اصل وارث ہیں ان کے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ وہ بھیجتا ہے ان کے مرکز میں رسول، یتلو علیہم آیاتنا، وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے ان پر ہماری آیتیں، وما کننا مہلک القریٰ، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا واہلھا، مگر اس وجہ سے کہ اس کے رہنے والے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وما اوتیتم من شیء، اور جو بھی تم دیے گئے ہو کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، افلا تعقلون، کیا تم سب عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مسلسل لگاتار ان کو سمجھاتے رہے۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سارے رسول بھیجے گئے، مسلسل اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے رہے تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اور پھر اب آگے یہاں پر کچھ ایک دو آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ اہل کتاب تھے اور انہوں نے اہل کتاب ہوتے ہوئے تورات کے اوپر بھی یقین تھا، ایمان تھا، اس میں تحریفیں نہیں کی اور قبول کیا، ایمان والے بنے، انبیاء کی بات اور ان کی دعوت کو قبول کر لیا،
اور اسلام آنے کے بعد اسلام کو بھی قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ان کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں، آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے، انا کننا من قبل مسلم، ہم تو اس سے پہلے، یعنی اس قرآن کی آیتیں سن کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات جو اس قرآن میں، ہم تو ان چیزوں پر پہلے بھی جو ہے ایمان رکھتے تھے، ہم تو پہلے بھی مانتے تھے۔ اور ایک سلیم الفطرت انسان، کیونکہ اسلام کے احکام جتنے بھی ہیں وہ جو ہے فطرت کے مطابق ہیں، فطرت چاہتی ہے، پسند کرتی ہے ان احکامات کو، اور جو غیر شرعی رسمیں اور رواج ہوتے ہیں وہ فطرت کے مطابق نہیں ہوتے، یعنی وہ جب حق سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے بھی اس کو ماننے والے تھے، تسلیم کرنے والے تھے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اب ان کو دگنا اجر ملے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو تورات پر بھی ایمان لائے، کسی بھی پہلے پیغمبر پر ان کا ایمان تھا، یقین تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی انہوں نے پالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لائے، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو پہلے پتہ نہیں تھا تو اس پیغمبر پر یقین تھا اور پھر اسلام قبول کیے تو دگنا مرتين، ڈبل ان کو اجر ملے گا، ایک اپنے پہلے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور اس کی فرما برداری کرنے کا، اور دوسرا اسلام کو قبول کر کے اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا، ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے صبر کیا اور پھر اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہے، ہمیشہ جو ہے اسلام جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ برائی کا جواب برائی سے دو، جس طرح یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ ہم تو جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، یہ بہت غلط جملہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، جو ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں، دھوکے کا جواب دھوکے سے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے تو اس کو تو اپنی طاقت دکھانی ہے نا، اس طرح پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر بھی کرنا ہے، مقابلے میں بھی صبر کرنا ہے، ورابطوا، اور اسلحہ بھی تیار رکھنا ہے، اپنی قوت اور طاقت کو بھی برقرار رکھنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپس میں رہتے ہوئے مسلمان مومن آپس میں یہ نہیں کہ کسی کی برائی کا جواب برائی سے دیں، نہیں، برائی کو دور کرنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائیوں کو دور کرتے ہیں، بد اخلاقی کا جواب اخلاق کے ساتھ دیتے ہیں، وہ لوگوں کی جو ہے غلط روش کو درست کرنے کے لیے اپنی روش کو غلط نہیں کرتے بلکہ یہ اچھے بن کے رہتے ہیں اور ان کی جو ہے برائیوں کو اچھے طریقے کے ساتھ رد کرتے رہتے ہیں، دور کرتے رہتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خرچ کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، خرچ کرنے کے لیے بھی انسان کو ایک جگر چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میرا نہیں ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اس کو وہاں میں خرچ کروں جہاں پر اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اور پھر برائی کو ہٹانے کے لیے بھی مال خرچ کرنا چاہیے، بعض جگہوں پر ایسی جگہوں پر خرچ کریں کہ کل کو وہ لوگ ان کی شرارتوں سے آپ بچ سکیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر بھی خرچ کر لیں کہ جن لوگوں سے آپ کو ان کی شرارتیں اور برائی ان سے ملنے کا خدشہ اور خطرہ ہو، وہاں پر آپ گفٹ دیں، وہاں پر خرچ کریں، مال صدقہ کریں تاکہ آپ ان کے برے رویوں سے بچ سکیں، یہ بھی اچھا طریقہ ہے ایک ان کی برائی کو ختم کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ نہ ہو کہ ہر وقت آپ کو جو ہے ان کو ٹیکس دینا پڑے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ آپ اپنی جو اچھے اخلاق کے ساتھ بطور صدقہ کے کسی کی برائی سے بچنے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی برائی کو دور کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ برے نہیں بننا چاہتے، ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ان کی برائی کا جواب برے طریقے سے نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ کرنے سے ویسے بھی محبت بڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ دو تو محبت بڑھے گی، جن لوگوں کو نفرت ہے یا جو برے ہیں، بد اخلاق ہیں، اچھے سلوک سے اور اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، آپ صدقہ کریں ان پر، وہ اچھے بن جائیں گے۔ اور خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 2 فرشتے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ایک جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کے مال میں اضافہ فرما، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو بخیل بنا بیٹھا ہے تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو تباہ کر دے۔
دیکھیں دونوں دعائیں ہو رہی ہیں. خرچ کریں گے تو دعا جو ہے وہ فرشتہ جو دعا دے رہا ہے خرچ کرنے والے کے مال میں برکت کی، تو اس کی دعا ہم پا لیں گے. اب اگلی آیت بڑی اہم ترین آیت ہے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ سنتے ہیں نا لغو بات کو، اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں. برائی کو اچھے طریقے سے ہٹانے کا طریقہ بڑا بہترین یہ بیان کیا گیا. لغو بات بری ہے، بےہودہ بات ہے. بےہودہ بات جب سنتے ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس گالی کا جواب گالی سے دینا ہے؟ اعرضوا عنہ، اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہی نہیں. وقالوا لنا اعمالنا، اور کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہم اپنے جو ہے تمہیں گالی دے کر ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہتے. اب دیکھیں نا، آپ راستے سے جا رہے ہیں، درمیان میں آپ کو راستے میں کتے بھونکنے لگ گئے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا راستہ دیکھیں گے، آپ اپنا دامن بچائیں گے، آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ آپ وہ بھونک رہے ہیں تو آپ بھی ویسے بن جائیں. آپ نے تو اپنے آپ کو بچانا ہے نا، ان جیسا تو ہم نہیں بن سکتے. اسی طرح کوئی انسان جو ہے بری خلصلت والا ہے، وہ گالیاں نکال رہا ہے، وہ جھگڑے کر رہا ہے، برا بن رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اعرضوا عنہ، اعراض کریں، اس سے گزر جائیں. ٹھیک ہے نا. اور لغو کہتے کسے ہیں؟ لغو ہوتا ہے بےہودہ بات. بےہودہ بات بھی لغو ہے، بےہودہ کام بھی لغو ہے، بےہودہ تحریر، بےہودہ مجلس، ٹھیک ہے نا، بےہودہ جو ہے کردار، وہ سب لغو میں آتا ہے. ایک بندہ باتیں تو بےہودہ نہیں کر رہا، لیکن اس کے انداز بےہودگی والا ہے، سٹائل اس کا بےہودگی والا ہے. گانا بےہودہ ہے، اور ڈانس کرنا اس پر بےہودہ ہے. اب ڈانس جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بولا جا رہا ہے، گانا تو الگ ہے نا، وہ الگ چیز ہے، اور ڈانس کرنا یہ الگ ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک ہماری غالباً سٹوڈنٹ ہیں، گروپ میں تفسیر کی کلاس بھی پڑھتی ہیں، وہ جو گروپ ہمارا بنا ہے نا سوال و جواب کو، اس میں غالباً تھا سوال کہ ہمارے جو ہے بھائی کی شادی ہے، تو ہم بہنیں آپس میں کزن جو ہیں وہ ہم اکٹھی ہو کر وہاں پہ ڈانس کر سکتی ہیں کیا؟ کہ ڈانس کر، وہاں پہ کوئی مرد نہیں دیکھنے والا ہمیں، تو ہم کیا ڈانس کر لیں؟ تو ان کو بھی میں نے اس وقت جواب دیا تھا. اب یہ کیا ہے؟ وہ ڈانس بےہودگی ہے. امید ہے وہ سنیں گی، یہ لیکچر بھی سن لیں گی وہ انشاءاللہ. تو ڈانس کرنا کیا ہے؟ بےہودگی ہے. اب جس کام سے ہم نے اعراض کرنا ہے، وہ کام ہم خود کرنے لگ جائیں کیا؟ اس لیے نہیں ناجائز کہ وہ ڈانس جو ہے غیر محرم مردوں کے سامنے کیا جاتا ہے، تو اس لیے ناجائز ہے. ہم الگ سے کریں، محرم مرد دیکھ رہے ہوں، یا کوئی عورت اپنے جو ہے شوہر کے سامنے کرے، تو پھر جائز بن جائے گا. جو کام ہی بےہودہ ہے، وہ اس کو کرنے کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنے کے لیے کسی کو دیکھنا پڑے گا. وہ کام جو غیر مسلموں کا اور بے حیا لوگوں کا ہے، وہ حیا والے مرد، حیا والی عورتیں تو نہیں کر سکتی نا. جو ایمان والے ہوتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، وہ لغو سے تو اعراض کرتے ہیں، اعرضوا عنہ، اس سے ہٹ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ خود کرنا شروع کر دیں وہ لغو باتیں، کہ باہر سے تو اعراض کرنا ہے، لغو باتیں نہیں کرنی، اور پھر خود آگے کرنا شروع کر دینی ہے. نہیں، اعرضوا عنہ، لغو باتوں سے وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ بےہودہ کام، بےہودہ گفتگو، بےہودہ کردار، ٹھیک ہے نا، بےہودہ حرکتیں، وہ سب لغو میں آتی ہیں. جب ان کو دیکھیں یا سنیں تو کیا کریں؟ اعرضوا عنہ، وہاں سے اعراض کر جائیں، منہ موڑ لیں، ایسے سنی انسنی کر دیں. لیکن ہر بات کا جواب دینا لازمی اور ضروری نہیں ہوتا. آپ گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی ایک پاگل ہے، ہوتا ہے نا، راستے میں پاگل ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی کم ذہن ہے، اس کا کم عقل ہے، گالی نکال رہا ہے، پاگل راستے میں گالی نکال رہا ہے، تو کیا اس کے پاگل کے ساتھ آپ پاگل بنیں گے؟ اب گالی کا جواب گالی سے دیں گے؟ وہی دے گا جو خود بھی پاگل ہوگا. اعرضوا عنہ، سنی انسنی کر دیں. اب کہیں کہ مجھے کہا ہی نہیں اس نے. دیکھنا کتنا پیاری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہر لمحے ہر موڑ پر ہمیں جو سبق ملتا ہے، پیغام ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ معاذ اللہ آپ کو برا کہتے، ساحر کہتے، مجنون کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کر گالیاں دیتے.
مزمم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں جو ہے ان کی گالیوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا. جس طرح میں نے ابھی کہا نا، سنی انسنی کر دیں، نظر انداز کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کسی صحابی نے، اللہ کے پیغمبر وہ آپ کو نا گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، مزمم پکارتے ہیں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا وہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا جواب ہے. کہا کہ میرا نام ہی محمد ہے، وہ تو مزمم کو دے رہے ہوں گے کسی کو، میں تو مزمم نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو کوئی برے لقب سے پکارتا ہے، برے نام سے پکارتا ہے، تو پکارتا رہے. اپنی زبان گندی کر رہا ہے، کرتا رہے. گالیاں نکال رہا ہے، نکالتا رہے. اپنا دماغ خراب کر رہا ہے، کرتا رہے. ہمیں کیا ہے. یہ وہی لوگ لاغ باتوں میں جاتے ہیں، اور پھر کئی لوگوں کی ٹو ہوتی ہے، اس نے میرے بارے میں بات کی، اس نے میری غیبت کی. کس کو کی ہے؟ پھر اس سے جا کے پوچھیں گے ہاں تجھے بات کی اس نے، وہ کہے گا ہاں مجھے بھی کی، فلاں کو بھی کی. وہ فلاں سے پوچھیں گے. بھی زندگی انہی کاموں کے لیے رہ گئی ہے، کوئی اور بامقصد کام نہیں ہے. اور کام کرو، کوئی ترقی والے کام کرو، کوئی آخرت کے فائدے کے کام کرو، کوئی اپنے جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز اچھی رکھو. یہ کیا باتیں ہوئی کہ آپ جو ہے بیٹھ کر غیبت کرتے رہیں گے، پھر پوچھیں گے میری کس نے کی، فلاں نے میرے بارے میں بات کیوں کی، فلاں نے مجھے یہ کیوں کہا، فلاں موقع پر فلاں نے میرے جو ہے وہ کپڑوں پر، یہ میرے سٹائل پر، یا ہمارے گھر پر تبصرہ کیوں کیا. یہ لغو باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، ٹائم ضائع کرنے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اعرضوا عن، ان سے اعراض کریں. آپ دیکھیں نا، ایک چیز سمجھانے کے لیے، ابھی جب یہ تفسیر پڑھ رہا تھا نا، لیکچر کی تیاری کری، ابھی عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، تقریباً 9 بجنے والے ہیں. تو عشاء کے بعد میں جیسے ہی آیا نا گھر میں، بچے چھوٹے ہیں میرے بچے، وہ آ جاتے ہیں بابا بابا کرتے کھیلتے، کبھی گودی میں اٹھاؤ جی ہمیں جو ہے وہ موبائل دکھاؤ، اور لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ کبھی کیٹس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. تو میں یہ تفسیر دیکھ رہا تھا، اور بچہ میرا چھوٹا وہ اکثر آ جاتا ہے، ابھی صحیح بول ہی نہیں سکتا، بابا بابا کہتا ہے وہ، اور ماؤں ماؤں دیکھنی ہے. چلو جی اس کو، اب دیکھیں نا ایک بچے، اس کو میں کہوں خاموش ہو جاؤ، تو پھر کہے گا. یہ بھی تو وہ اس سے اعراض کرنا ہے نا. چھوٹے بچے ہیں، اب ان کو کہیں جی خاموش ہو جاؤ، میں نے چونکہ پڑھانا ہے، میں انتظار کرتا ہوں کہ ان کو کہ وہ سو جائیں تو میں سکون سے جو ہے وہ سبق ریکارڈ کر سکوں. ٹھیک ہے نا. ویسے آن لائن جو پڑھاتے ہیں وہ تو کبھی آواز شور ہو بھی جاتا ہے، لیکن سبق ریکارڈ کرنے کے لیے، لیکچر ریکارڈ کرنے میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ سو جائیں. اب ان کو کیا کہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، اس نے تو بار بار وہی بات کرنی ہے نا. میں اس کو کہوں کہ خاموش ہو جاؤ، اس نے پھر کہنا ہے، پھر اونچی آواز سے بات کرنی ہے. اس کو اب یہ سمجھ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب ایک سمجھدار، آپ میں سے سارے جن کے بچے ہیں نا چھوٹے، وہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، کہ اب ایسے بچے کو ہم نے کیا کرنا ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں. اس کو کیا تھپڑ ماریں گے، غصے ہوں گے اس کے ساتھ. وہ شور کر رہا ہے تو ہم بھی شور کرنا شروع کر دیں گے کیا؟ یا وہ رو رہا ہے، ہم اس کو مار کے چپ کرائیں گے کئی دفعہ رات کو اٹھ کر. اسے نہیں پتا کہ ہم جو ہے امی کتنی تھکی ہوئی ہے، ابو کتنا تھکا ہوا ہے، اور ہمارے لیے کیا کچھ وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، یا رات کو نہیں سوئے. انہوں نے تو اپنا ہی جو ہے دودھ نہیں ملے گا تو وہ شور کر دیں گے. کبھی کبھی تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیوں رو رہا ہے بچہ. تو اب ایک سمجھدار بندہ، والد یا والدہ، وہ کیا کرے گا کہ چھوٹا بچہ ہے، بار بار اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ بات نہ کرو، وہ پھر کر رہا ہے، تو پھر اعراض کرو. اعراض کرو. بچہ ہے جی، اس کی تو ابھی سمجھ عقل پختہ نہیں ہے، اس کو نہیں پتا. جیسے جیسے بڑا ہوگا، اور پھر کچھ بچے جو کچھ نہ کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، بول سکتے ہیں، اب ان کی جو ہے ہیلتھ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، صلاحیتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ان کی ذمہ داری ہو، کوئی کام ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کھیلنا ہی ہے. انہوں نے تو کھیلنا ہے، شور کرنا ہے. ابھی میں جامعہ میں جاتا ہوں، جامعہ سے جب آیا آج کے دن، زور کی نماز کے بعد چھٹی ہوتی تو میں گھر میں آیا. میرے اپنے بچے، 3 بچے میرے، اور ہمسایوں کے جو ہے 2 بچے ان کے آئے ہوئے ہیں. وہ جو ہے وہ کوئی جھولے میں جو ہے وہ بچوں کا جھولا ہے، وہ جھولے میں جھولا جھول رہے ہیں، اور سائیکل چھوٹی کھڑی ہے وہ چلا رہے ہیں. اب کیا کریں، کیا کہیں ان کو؟ بچے ہیں، شور کرنا ہے. وہ تھوڑی دیر تو میں بیٹھا، لیکن ان کا شور مجھے نہیں. میں نے پھر اب آہستہ سے سمجھایا، کچھ سمجھ گیا، پھر میں سائڈ پہ چلا گیا.
ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے تو کرنا ہے, ان کی اب جو ہے اتنے چھوٹے ہیں کہ انہوں نے ابھی پڑھنے کی بھی عمر نہیں, ٹھیک ہے نا, یا پڑھنے جاتے ہیں تو آج کل چھٹیاں ہیں. تو ان بچوں کے ساتھ بچہ نہیں بن جانا. کئی لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے پھر وہ ایسے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کئی والدین ہوتے ہیں, باپ ہے ماں ہے, ان کو گالیاں, بچوں کو گالیاں اور بچوں کو مارنا پیٹنا. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ بچے جو ہے بڑے ہو کر پھر ضدی بن جاتے ہیں, ڈھیٹ بن جاتے ہیں, والدین کا قدر نہیں ہوتی. جتنے دیر تک چھوٹے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ وہ جو ہے ڈر خوف رہے گا. بعض بچے تو خوف کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر وہ بڑے ہو کر ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اپنی ان صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں استعمال ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ بچے پھر جو ہے وہ ڈھیٹ بن جاتے ہیں, ضدی بن جاتے ہیں, اور بڑے ہو کر والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح چھوٹے بچے جب کوئی ایسی بات کریں تو کیا کرنا ہے اس سے, رضوان, وہ شور کر رہے ہیں, وہ جو ہے کھیل رہے ہیں, یا بار بار کسی چیز کی ضد کر رہے ہیں, آپ ان کو بتاتے ہیں سمجھاتے نہیں, پھر وہ اسی چیز کی ضد کرتے ہیں, کسی چیز کے لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کسی کام سے روکتے ہیں ان کو, وہ پھر وہی کر رہے ہیں کام. ٹھیک ہے نا. اب ان کے ساتھ بچہ نہیں بننا یا بیوقوف نہیں بننا. وہ شور کر رہے ہیں تو آپ غصے میں آ جائیں, تو بچے, وہ تو بچہ ہے, آپ تو سمجھدار ہیں نا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی بڑی عمر کے لوگ بھی اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, بڑی عمر کے بھی. بعض بوڑھے وہ زیادہ عمر کے ہو کے وہ بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں. بعض دفعہ باتیں ایسی کریں گے, آپ جس سے منع کریں گے روکیں گے وہ پھر وہی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. یا پھر کچھ ایسے لوگوں سے جب پالا پڑے نا, جو جن کا پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, زیادہ پڑھے لکھے نہیں, سمجھدار نہیں, تو وہ کیا کریں گے, ایسے ہی بیکار سی بات شروع کر دیں گے, اور چل رہی ہے سٹوری ان کی. اس کو نہیں پتا کہ آپ کا کتنا اہم کام ہے, کتنا ضروری آپ نے جانا ہے, یا کہیں کچھ. پھر کہتے, کئی دفعہ مجھے تو یہ ہوتا ہے نا, نماز پڑھنے جائیں یا کہیں آگے پیچھے, کہیں گے جی صرف 2 منٹ لیں گے آپ کے, صرف 2 منٹ. بعض کی تو یہ عادت ہے 2 سیکنڈ لیں گے آپ, 2 سیکنڈ, اور پھر لمبی بات شروع کر دی. جسے ڈاکٹر صاحب کا آیا تھا نا, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ اللہ تعالیٰ, پاکستان کے دورے پہ جب آئے تھے, تو ان سے سوال جواب کریے نا, ایک بندے نے کہا کہ مجھے 2 سیکنڈ دے دو بس میں بات کرتا ہوں. انہوں نے 2 سیکنڈ کے بعد کہا 2 سیکنڈ ختم ہو گئے آپ کے. اس نے کہا نہیں, ہمارے یہاں 2 سیکنڈ 2 گھنٹہ ہوتا ہے, 2 سیکنڈ 2 گھنٹہ. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتا کہ آپ کا ٹائم کتنا قیمتی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, کیسی باتیں کرنی ہے, کدھر جانا ہے. وہ بس روک دیا آپ کو تو کھڑے ہیں. بعض پھر ہم سے ہوتے بھی بڑی عمر کے ہیں, اب کیا کریں, ان کی پھر سننی پڑتی ہے. ایک تو بزرگ ہیں ہمارے جماعتی, نماز پڑھتے ہیں, اکثر کوشش ہوتی ہے میری کہ جلدی نماز پڑھ کے جو ہے نا کہیں یہ بٹھا نہ لیں. وہ بات شروع کریں گے نا, جس مقصد کے لیے انہوں نے بات شروع کی وہ پتہ نہیں کہاں گیا, اور بات ان کی گھومتی گھومتی کہاں چلی گئی. پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ نے فلاں بات شروع کی تھی اور فلاں چیز آپ نے بتانی تھی, وہ بات تو آپ نے بتائی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اصل کیا ہے کہ یہ چیزیں بھی اعراض ہیں, ان سے بھی, بے مقصد باتوں سے بھی اعراض کرنا ہے ہم نے, تاکہ ہم اپنے اصل مقصد با مقصد زندگی گزار سکیں. چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں اس طرح کی باتیں کرنے والے, بڑی عمر کے ہوں, یا کوئی بھی ہوں, ہم نے با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اس طرح کی لغو باتوں سے, لغو کاموں سے اعراض کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, آدمی کے خوبصورت اسلام میں سے یہ بات شامل ہے کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ دے جو بے مقصد ہیں, جو بے فائدہ کام ہے. اب دیکھیں نا, جس راستے جانا نہیں, جس طرف جانا ہی نہیں, وہ راستہ پوچھنے کا کیا فائدہ, جو کام کرنا ہی نہیں آپ نے, جس کی طرف ضرورت ہی نہیں. اب دیکھیں نا, جو بے مقصد زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں نا, یہ جو غیبت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں اکثر, یہ کیا کریں گی, اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کے گھر کے معاملات, ان کے گھر میں کیا پک رہا ہے, ان کے بچوں کے رشتے کن کے ساتھ ہو رہے ہیں, فلاں کی شادی کب ہے, فلاں کی شادی میں کیا پک رہا ہے, فلاں کے گھر میں کیا پک رہا ہے, فلاں کے گھر کون مہمان آئے تھے, وہ پھر کیا لے کے آئے تھے, ان کے یہاں بچہ ہوا ہے یا بچی ہوئی ہے, ان کا رشتہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. اس طرح کی باتیں بھی تم نے کیا کرنا ہے. ہوتا ہے دنیا میں ساری زندگی دنیا چل رہی ہے,
آپ کتنے گھروں کی معلومات لے لیں گے اور لے کر کیا کریں گے؟ یہ بے مقصد سی باتیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ زندگی کس لیے ہے، اللہ نے یہ زندگی دی کیوں ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ کیا یہی ٹوہ لگانے کے لیے؟ فلاں کے گھر میں ہمارے ہمسائے میں مہمان آئے تھے تو انہوں نے آج کیا پکایا تھا، پھر مہمانوں کو کیا کھلایا تھا؟ ان کی آپس میں لڑائی تو نہیں ہو گئی تو کیوں ہوئی؟ یہ لڑائیاں کروانے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی آپس میں وہ دو رشتہ دار آپس میں مل کیوں رہے ہیں، جڑ کیوں رہے ہیں، ان کے رشتہ ہو کیوں رہا ہے مجھے بتایا بغیر؟ ایسی بھی ہوتی ہیں آگ لگانے والے رشتوں میں آگ لگانے والی عورتیں، کیا بیٹھی بیٹھی کیا کہیں گی؟ انہوں نے آپس میں رشتہ کر لیا، اچھا مجھے بتایا تک نہیں، چلو کر لینا، پھر مجھے بائی پاس کیا نا انہوں نے، پھر میں کراتی ہوں ان کو۔ انہوں نے ایسے ہی صلح کر لی آپس میں، مجھے بتایا تک نہیں، صلح بھی نہیں کی۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں یہ کام جن کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں زندگی ملی کیوں ہے۔ یہ ذہنی صلاحیت، جسمانی صلاحیت، گفتگو کرنے کی صلاحیت، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ جسم، یہ جان، یہ سب کچھ اللہ نے دیا کیوں ہے؟ یہ زندگی گزارنے کے بعد ایک دن ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ یہ جو گفتگو کرنے کے جو الفاظ کا اللہ نے ہمیں رزق عطا کی ہے نا، یہ محدود ہے۔ چاہے ہم اس سے سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، پڑھائیں، یا جو ہے ہم اس کو فضول کاموں میں، بیہودہ کاموں میں، غیبتوں میں، شکووں میں، شکایتوں میں گزار دیں، تو یہ تو ختم ہو جائے گی، پھر حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن جا کر اللہ کو۔ ایک وقت آئے گا کہ گفتگو کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جائے گی، ہماری زبان ہوگی، بول نہیں سکیں گے، دیکھنے کی صلاحیت بھی محدود ہے۔ وہ محدود سی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں لگا دینا، استعمال کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور ملے بھی صحیح کوئی۔ اور پھر یہ جو لغو ہوتا ہے نا، ہمیں ڈسٹرب بھی کرتا ہے، لغو کام ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ ابھی میں نے بچوں کی مثال دی نا، بچے جب آتے ہیں تو ڈسٹرب تو کرتے ہیں نا، جب بات سنیں گے، آپ ایک بامقصد کام کر رہے ہیں، آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں یا کسی مقصد کے لیے آپ کہیں پر بیٹھے ہیں، فوراً آ کر کسی نے آپ کو ایسی بات کی تو کہ آپ کا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا، آپ کے جذبات مشتعل ہو گئے، خصوصاً جب کوئی ایسی بات جو آپ کو بری لگے، کسی نے گالی دے دی، آپ فوراً نکلے کسی کام کے لیے، کسی نے گالی دے دی، جذبات تو مجروح ہوں گے، غصہ آئے گا۔ جب بچے فوراً سے چیخ پڑے، شور کر دیا، تو کیا ہوگا؟ جذبات مشتعل ہوں گے، غصہ آئے گا، اور جو مقصد آپ کا جاری تھا وہ بھی مٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی اچھی سوچ میں ہیں، کوئی آپ اچھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سوچا ہے، سمجھا ہے، کہیں سے سیکھا ہے، ٹائم نکالا ہے، میں اس میں مگن ہوں۔ یا جیسے ابھی میں پڑھا رہا ہوں، اسی لیے میں نے ڈھونڈا ہے نا ٹائم ہو کہ جس وقت مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر میں پڑھا رہا ہوں، کوئی آ کر دروازہ بجائے، کنڈی بجائے، باہر کوئی آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو میں پڑھا رہا ہوں گفتگو میں، اس میں تو انٹر ہو جائے گا نا، وہ اس میں مجھے ڈسٹرب کر دے گا۔ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کر لیں، اعراض کر لیں، تو وہیں پر وہ بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے وہ جو جذبات مجروح ہوئے اس کا ریئیکشن کرنا شروع کر دیں تو آپ بھی ان جیسے بن جائیں گے، لغو میں شامل ہو جائیں گے، رضو نہیں ہوا پھر۔ تو جب بھی کوئی لغو بات ہو، بے مقصد کام ہو، تو اس سے اعراض کریں اور اپنی زندگی کو بامقصد گزارنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال سے باتیں کافی لمبی ہو گئی، اور اصل آج کے اس سبق میں، اس رکوع میں اہم ترین ٹاپک ہے یہ، کیونکہ ہمارے ہاں لغو بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی لغو ہے۔ وہ بات پھر چھوٹ رہی تھی مجھ سے، یہ جو موبائل پر لگے ہوئے ہیں، ہم سکرولنگ کر رہے ہیں مفت کی، کوئی بامقصد چیز نہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹ کلپ آج کل آئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور ایک اچھے کے ساتھ ساتھ 10-20 جو ہے وہ بےہودہ، بے فائدہ، ان میں اکثر گناہ والے۔ کیا کس لیے دیکھ رہے ہیں؟ اپنے گناہوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ بامقصد چیز دیکھیں، ترکہ ما لا یعنی، جو بے مقصد چیزیں چھوڑ دیں ان کو، موبائل پر، فیس بک پر، ان چیزوں کو صرف وہ چیزیں رکھیں جو آپ کو فائدہ دینے والی ہیں، اور یاد رکھیں جتنی بے فائدہ چیزیں دیکھیں گے، یہ فیس بک کا، یوٹیوب کا الگوریتھم ایسا ہے کہ آپ کو پھر بار بار وہی چیزیں دکھاتا ہے۔ آپ اچھی چیزوں کو فالو کرنا شروع کریں، ان کو دیکھنا شروع کریں،
تو آپ کے پاس پھر وہی اچھی چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو چھوڑ دیں ان کو، لغو باتیں ہوں جن میں بےہودگی ہو، مذاق ہو. دیکھیں نا ان پہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ کئی ایسے چینل ہیں جو اسلام کا مذاق اڑانے والے، دین کا، قرآن کا، پردے کا، داڑھی کا، اسلام کا مذاق اڑانے والے، اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوں. بہت بڑا جرم ہے. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ لکم اعمالکم. جو نہیں سمجھ رہے تو ان کے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل. آگے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک جسے آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو آپ چاہیں آپ اپنی مرضی سے کسی بھی انسان کو ہدایت پر نہیں چلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھیں. جب ان کا آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے بڑا زندگی میں سمجھاتے رہے کہ آپ جو ہے اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا. وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، تو وہاں ابو جہل بھی تھا اور عبداللہ بن ابو امیہ اور بڑے بڑے سردار جو ہے قریش کے وہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہ عند اللہ. اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس یہ میں دلیل پیش کروں گا کہ میرے چچا نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا تھا. چچا جو ساری زندگی ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے. شیبی ابی طالب میں جب بند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو سلا کر جب سارے لوگ سو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے اس بستر سے آپ کو اٹھاتے، جگا کر دوسرے بستر پر جا کر سلاتے اور اس جگہ پر اپنے بیٹے کو سلا دیتے. کس لیے؟ اس خدشے کی وجہ سے کہ کہیں رات کو اٹھ کر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہے تو وہ تو دیکھے گا نا یہ بستر ہے، تو اس بستر پر میرا بیٹا ہوگا، میرا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں. اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چچا سے محبت تھی، اور آپ اسی وجہ سے آخری وقت وفات کے وقت گئے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو. لیکن چچا نے دیکھا ابو جہل کو ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سردار، تو دوست ہوتے ہیں نا، دوست انسان کو اگر اچھے ہیں تو اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں، برے ہیں تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. اب اس کا دل تھا چچا کا کہ میں اپنے بھتیجے کی بات مان لوں، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے دوست ابو جہل جو ہے اور امیہ اور بڑے بڑے سردار، ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ نہیں، مرتے ہوئے تو جو ہے اب جو عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا. اس نے جو ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا کہ آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کرتے رہے اور وہ آپس میں جھگڑتے رہے، اور آخری لفظ یہ تھے کہ عبد المطلب کے دین پر ہوں. اس نے کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا. لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی انک لا تہدی من احببت. اور دوسری آیتیں یہ بھی ہیں سورہ توبہ میں جو ہے ما کان للنبی والذین آمنوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی وفات کے بعد کہا کہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ واضح ہو چکا ہے ان کی موت جو ہے وہ دین پر نہیں، اسلام پر نہیں، کلمہ پڑھنے کا انکار کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي. اللہ فرماتے ہیں بے شک جسے آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہی ہوتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو اللہ کی چاہت ہو، جو اللہ کی مرضی ہو، وہی ہوتا ہے. اللہ کی مرضی اور رب کی چاہت کے بغیر کوئی کائنات کا پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. وقالوا، اور اب آگے مشرکین مکہ کی ایک روش کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو نتخطف من ارضنا، ہمیں پھر اس زمین پر خوف ہے، خطرہ ہے کہ ارد گرد کے لوگ ہمیں اچک نہ لیں، ہمیں جو ہے وہ مار نہ دیں، ہم پر حملہ نہ کر دیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو اسلام لانے کا خوف ہے. کیا یہ نہیں پتا ہم نے ان کو پہلے کتنا امن دیا ہے؟ وہ کس نے امن دیا ہے؟ حرمن آمینہ، اس حرم کو ہم نے کتنا امن والا بنایا ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرف سے کائنات سے مختلف جگہوں سے جو رزق ہے، جو پھل ہیں، وہ کھینچے چلے آتے ہیں مکہ کی طرف. مکہ میں نا اس وقت 360 جو بت رکھے ہوئے تھے فتح مکہ سے پہلے، مشرکین مکہ نے
جتنے بھی قبائل تھے نا، سب قبائل سے جو ہے وہ بت لے کر ان کے جو معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے، گھڑے ہوئے تھے، ان کو بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا۔ اب ہر قبیلے کا بت تھا بیت اللہ میں، اور بیت اللہ کے متولی قریشی تھے۔ اب ہر قبیلے والا قریشیوں کو عزت کی نظر سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ ان کے بت ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی ان کے راستے، ان کے قافلے جاتے، راستے محفوظ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ وہ سمجھتے کہ ہمارے بتوں کے جو ہے ہمارا خدا ان کے پاس پڑا ہوا ہے، عزت دیتے ہیں ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا یہ مقام اور مرتبہ، اور یہ سورۃ القریش میں بھی اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ دیکھو جس گھر کے رب نے تمہیں عزت دی ہے، امن دی ہے، چین اور سکون دی ہے، اس گھر کے رب کی عبادت تو کرو نا۔ ایک باطل دین پر ہونے کے باوجود صرف اس اللہ کے اس گھر کے ساتھ تمہاری نسبت ہے، تو اللہ نے تمہیں کتنا امن دیا ہے، کتنا سکون دیا ہے، پھل اور رزق تمہارے پاس چلے آتے ہیں۔ اور اگر تم اس گھر کے رب کی خالصتاً عبادت کرنی شروع کر دو، کہ پھر تمہیں وہ امن نہیں دے گا، پھر ڈر کس بات کا ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے، اور آج بھی کئی لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اسلام پہ آئیں گے، ہم اگر صحیح دین اور اسلام قبول کر لیں گے تو پھر تو ہمیں رزق نہیں ملے گا، پھر تو ہمیں سود چھوڑنا پڑے گا، حرام چھوڑنا پڑے گا، پھر تو مشکلیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے کوئی احکامات ایسے نہیں بنائے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ دین مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، وہ تو دنیا دار جو دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کہ ان کو نہیں ہوتی تکلیف، ان کو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، پریشانیاں ان کو بھی آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں، یہ صرف شیطان کا جو ہے ذہن میں ڈالی ہوئی خلش ہوتی ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام پر چلنا شروع کر دیں پھر پتہ نہیں کیا کیا مشکلات آئیں گی۔ کئی نوجوانوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی پتہ نہیں پھر شاید ہمیں رشتہ ہی نہ ملے، شاید ہمیں جو ہے کوئی اچھی ڈگری نہ ملے، اچھی جاب نہ ملے، شاید ہم دنیا میں کوئی اعلیٰ مقام نہ حاصل کر سکیں۔ کئی جو ہماری بہنوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، شیطان ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے پردہ شروع کر دیا پھر تو ہمیں جو ہے کالج میں یا یونیورسٹی میں ہمیں کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، شاید ہمارا رشتہ نہ ہو، شاید ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹھ جائیں۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں شرعی پردہ شروع کر دیا تو پھر تو رشتہ دار سارے روٹھ جائیں گے۔ اگر میں نے اپنی شادی کے موقع پر صحیح جو ہے اسلامی طور پر شادی کی رسم و رواج کو ختم کر دیا، پھر ہمارے رشتہ دار روٹھ نہ جائے، ہم سے فلاں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے۔ یہ سارے خوف اور خدشے اور خطرے شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، ورنہ اسلام پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کی مدد آتی۔ ہاں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے، امتحان میں ڈالنے کے لیے مشکلات پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن جو اسلام کو جو ہے مضبوطی سے تھامتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی جو ہے سرخرو کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، اور آخرت بھی اسی کے لیے۔ ولیکن اکثرهم، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہم کس طرح اپنے دین پر چلنے والوں کو امن عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ان سے پہلے تھیں جن کی معیشت بڑی مضبوط تھی، آج یہ چاہتے ہیں نا ہماری معیشت مضبوط ہے، اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو معیشت ہماری ختم ہو جائے گی۔ ان سے کتنی بڑی بڑی معیشتیں اور بڑی بڑی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ فتلک مساکنہم، یہ ان کے مسکن اور ان کے خالی آباد ویران کھنڈر ان کے مکانات کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بعد جب ہم نے ہلاک کیا تو اس میں ان بستیوں میں پھر کوئی اور نہیں رہا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اصل وارث ان کے ہم ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اب آگے اللہ فرما رہے ہیں ہم کسی بھی بستی کو یا کسی بھی قوم کو ایسے ہلاک نہیں کرتے جب تک ہم اس میں ان کے مرکز میں اصل ان کے جو ہے مرکز جو ڈویژن ان کا ہوتا ہے، بڑی بستی ان کی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتے مگر وہ سب ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے۔ اور جتنا بھی ان کو ہم نے دیا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس دنیا کے ساز و سامان کی خاطر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، کہیں وہاں اس کا جو ہے ہمیں نقصان نہ ہو جائے، ہماری معیشت خراب نہ ہو جائے۔ وہ سارا کا سارا دنیا کا جو ہے متاع الحیات الدنیا و زینتها، اس دنیا کا ساز و سامان ہے اور دنیا کی زیب و زینت ہے، اور اللہ کے پاس ہے جو وہ ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی وہ رہنے والا ہے۔ دنیا تو مٹ جانے کے لیے، دنیا کی لذتیں، رونقیں، دنیا کی عزت بھی مٹ جائے گی، دنیا کی ذلت بھی مٹ جائے گی، دنیا کی جوانی بھی مٹ جائے گی، دنیا کا بڑھاپا بھی مٹ جائے گا، دنیا کی خوشیاں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں اور دنیا کے غم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، یہ تو عارضی ہے۔ وما عند اللہ خیر، اللہ کے پاس جو ہے، جو اللہ کا بن جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے جو زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ جو اسے عطا کریں گے، عند اللہ خیر، وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر بھی ہے، اور ابقا، وہی اصل باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے باقی وہی رہے گا۔
افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے قربانیاں دو۔ اگر کوئی ترجیحات اپنی چھوڑنی پڑتی ہیں، دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ اب کا جو ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہمیں جو خیر ہے، جو ابقا ہے، جو بہتر ہے، جو باقی رہنے والا ہے، اللہ ہمیں وہ عطا کر دیں۔ اور اس پر بڑی بہترین دعا بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اللہ سے اچھا مانگیں، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔